بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اور یقیناً اللہ تعالیٰ تواڈے تے اپنی رحمت کرنا چاہندے نے، اور جب کہ شہوت پرست لوگ اے چاہندے نے کہ تسی ٹیڑے ہو جاؤ، بہت زیادہ ٹیڑا ہو جانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، پہلے نبیاں دے کلام دے اندروں جو کلام لوگاں نو ملے ہے، اذا لم تستحی، او ایوے کہ جدو شرم و حیا ختم ہو جائے، فَاسْنَا مَا شِئْتَ، پھر جو تیرے جی اندر آئے او کر. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں،
اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر سب دی حاضری قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان، اور جو کچھ میں بیان کرا اللہ تعالیٰ صحیح کتاب و سنت دی ترجمانی پیروی کردیاں بیان کرن دی سنا کے اللہ سبحانہ و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمان۔ ماہ رمضان المبارک اس دی آمد ہے، شعبان المعظم دی اج 15 تاریخ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دی برکتاں رحمتاں اپنے دامن اندر سمیٹ کے سانو عبادت دے لطف دے نال لطف اندوز کرنے واسطے رمضان مبارک آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دے نصیبے اندر فرمان، اور اللہ سب دی زندگی دراز فرمان، صحت و عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرمان، اور اللہ اس معزز مہمان دی قدر کرن دی سب نو اللہ توفیق عطا فرمان۔ ماہ شعبان المعظم اس دے حوالے نال گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں کچھ گزارشات کیتیاں سن۔ چونکہ 14 فروری جمعۃ المبارک دا دن ہے 2025 سے اس تاریخ دے حوالے دے نال کچھ گزارشات کرنیاں نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو بڑی ریج دے نال بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی چیز بنائی ہے کہ اللہ پاک نے انسان دی پیدائش دا ذکر کرن تو پہلے قسمہ اٹھا کے اللہ پاک نے اس دی عظمت نو اجاگر کرنے واسطے انسان دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا مینوں زیتون دی قسم ہے، انجیر دی قسم ہے، اور طور سینا پہاڑ جس تے جناب موسیٰ علیہ السلام دی اللہ نال ہم کلامی ہوئی ہے، اس پہاڑ دی قسم ہے، اور امن والا شہر یعنی مکہ معظمہ اس شہر دی قسم اللہ نے اٹھا کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ایسا انسان دی بڑی ریج نال جڑا کہ تخلیق کیتی ہے، بڑے اچھے سانچے دے اندر اللہ کہندے نے اسی انسان نو ڈھالے ہے۔ یہ دی تخلیق اللہ نے جنج کیتی ہے، کسے اور مخلوق دی اللہ نے تخلیق نہیں کیتی۔ اللہ پاک فرماندے نے خلقتو بیدیا، میں تینوں اپنے ہاتھ نال جڑا کہ تخلیق کیتا ہے۔ اللہ نے انسان نو ہاتھ نال بنایا ہے، ہاتھ نال اللہ پاک نے انسان نو بنایا، باقی کسے مخلوق نو نہیں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق نو انسان نو ساری مخلوقات تو اچا درجہ عطا کیتا ہے۔ اگر اے انسان انسانیت تو ہٹ جائے تو پھر درندے نالوں بڑھ کے اے دے اندر جڑا کہ درندگی آ جاندی ہے۔ اللہ پاک نے شعور سمجھ بولن دی طاقت اگر دیتی ہے تو انسان نو دیتی ہے، اس واسطے انسان نو حیوان ناطق کہا جاندہ یعنی بولن والا حیوان۔ اپنا معافی ضمیر ایک دوسرے نو سمجھا سکنے ہاں، ایک دوسرے دے نال بات چیت کر سکنے، ایک دوسرے دے دل دا حال جان سکنے، ایک دوسرے نو اپنا حال دس سکنے ہاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اشرف المخلوقات دا درجہ انسان نو دیتا ہے۔ لوگ کہندے نے کہ اشرف المخلوقات ہے، ساریا مخلوقاں نالوں افضل مخلوق ہے وے، 18,000 اللہ دی مخلوقات ہے۔
18,000 دے وچوں سب تو عظمت والی مخلوق اگر ہے تو وہ انسان ہے، اور انسان دے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزاں وضعیت کیتیاں نے اور جنہ دا اللہ نے حکم دیتا ہے، اللہ پاک نے اس بات دا ذکر کیتا ہے، فرمایا کہ میں انسان نو انسان دیکھنا چاہنا کیونکہ میں انسان بنایا ہے۔ اللہ اللہ، اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الرسول نو کائنات اندر مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء نے آ کے انساناں نو انسانی تخلیق دے مقاصد سمجھائے نے، اور ان مقاصد دے اندروں ایک مقصد بیان کیتا ہے، سمجھایا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنہ اور انسانہ دی تخلیق دا مقصد اللہ دی بندگی اور اللہ دی عبادت ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام نو اس انسان نو سدھارن واسطے کچھ چیزاں سمجھا کے بھیجیاں نے۔ انہاں دے اندر ایک چیز فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے، آپ فرماندے نے ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، انبیاء علیہم السلام دیاں باتاں دے اندروں ایک اے بھی بات ہے، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جیڑی بات ہوئے وے کہ شرم و حیا انسان دے اندر ہوئے، اگر شرم نہیں حیا نہیں تے پھر انسان انسانیت دے درجے تو گر جاندا ہے۔ شرم و حیا انسان دے وچ ہوئے نا پھر انسان کہلان دا حق رکھدا ہے، اگر شرم و حیا نہیں پھر انسان نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا اذا لم تستحی، جدو تیرے اندر حیا نہ رہے، فاصنع ما شئت، پھر جو تیرا جی چاہے او کر، یعنی پھر تیرا جو دل کردہ نہ کردہ، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نو جو انسان دے کولو مطلوب چیز ہے او ہے حیا۔ اور نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے حیا ایمان ہے۔ اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نے کسے انصاری صحابی دے کولو گزرے، انصاری صحابی دے کولو آپ دا گزر ہویا ہے اس حال دے اندر کہ وہ اپنے بھائی نو وصیت کر رہے ہے، تلقین کر رہے آئے، اور انہوں کہہ رہے آئے اللہ اللہ وَهُوَ يَعِيذُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، حیا دا انہوں درس دے رہے ہے اور کہہ رہے کہ حیا کریا کر، شرم و حیا۔ فرمایا حیا بہت بڑی چیز ہے، اور انہاں دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے اندر تم درجہ ہے۔ فرمایا کر دے اللہ اللہ کہہ رہے نے کہ تو انی حیا کیوں کرنا ہے، تیرے اندر انی شرم کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے داہو انو چھوڑ دے، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کیونکہ حیا ایمان دا حصہ ہے۔ حیا ایمان دا حصہ ہے، جس اندر حیا نہیں وہ بندہ ایماندار ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک بات دوسرے نمبر دے سنو، نبی علیہ السلام فرماندے نے الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ فرمایا حیا ایمان دے اندروں ہے، اور فرمایا والایمان فی الجنہ، اور آپ فرماندے نے ایمان یعنی اہل ایمان جڑے نے اے جنتی لوگ نے۔ اللہ اللہ۔ فرمایا کہ بے حیائی جڑی ہے اے بدی ہے، اور آپ فرماندے نے والجفاء فی النار، جدے اندر حیا نہیں بدی ہے، فرمایا وہ جہنمی لوگ نے۔
حیا والے جنت ایمان والے، حیا والے ایمان والے، اور جدے اندر ایمان ہے وہ جنتی نے، اور جدے اندر ایمان حیا نہیں وہ اندر ایمان نہیں، اور جدے اندر ایمان نہیں وہ جہنمی لوگ نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے حیا اور ایمان یہ دونوں ہی لازم تے ملزوم نے، دونوں چیزاں ملیاں جلیاں نے۔ فرمایا ان الحیا والایمان قرینا جمیعا، فرمایا حیا اور ایمان دونوں ہی چیزاں آپس دے اندر ملیاں جلیاں نے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر انہاں چو ایک چلی جائے تے دوجی ایٹومیٹک ہی چلی جائے دیئے، ایک چلی جائے دوسری ختم ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں حیا اور ایمان دونوں لازم ملزوم نے، دونوں اکٹھیاں نے۔ جدے اندروں ایمان ٹر گیا دے اندروں حیا چلی گئی، جدے اندروں حیا ٹر گیا او دے چو ایمان چلا گیا۔ اللہ اللہ۔ تو پتہ یہ چلے ہے کہ جیڑا شخص حیا دار ہے وہ ایماندار ہے، جدے اندر حیا نہیں وہ ایماندار ہے ہی نہیں۔ تو ایمان والے دی ایک خوبی ہے کہ انہاں اندر حیا ہونی چاہیے، اگر حیا نہیں تو انہاں نو ایماندار، انہاں دا ایمان جڑا وہ خطرے دے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے حیا ایمان دا حصہ ہے۔ آپ فرماندے نے الایمان بضعۃ، الایمان بضع و ستون شعبہ، فرمایا کہ ایمان دے 70 تو زائد شعبے نے، 70 تو زیادہ ایمان دے شعبے نے۔ اور آپ فرماندے نے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دے شعبیاں دے اندروں ایک شعبہ ہے۔ شعبہ کہندے نے درجے نو، حصے نو۔ اللہ اللہ۔ تو آپ فرماندے نے حیا جڑی ہے نا اے ایمان دے 70 تو زائد جو شعبے نے انہاں دے اندروں ایک شعبہ حیا ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جڑی ہے اے انسان دے کول خیر ہی لے کے اوندی ہے۔ حیا انسان نو فائدہ ہی دیندی ہے، کدی بھی انسان نو جڑا بندے اندر حیا ہے نا انہوں کدی بھی ذلیل نہیں ہونے دیندی۔ اللہ اللہ۔ جدوں کوئی بندہ برا کام کرن لگدا ہے نا تے بندہ کو کی کردا کوئی حیا کر، کوئی شرم کر، کوئی حیا کر۔ اللہ چھوٹا وڈے دی بے ادبی کرن لگے تے دوجے کولوں کی آندے نے او کوئی حیا کر تیرے تو وڈا ہے۔ کوئی شاگرد اپنے استاد دی گستاخی کرن لگے تے کی کہنے کوئی شرم کر، حیا کر، تیرا استاد ہے اور باپ دی منندے۔ یعنی کہ اے عرف عام دے اندر بھی جڑا کہ بڑا کثرت دے نال استعمال ہون والا اے لفظ ہے حیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام امام خطابی رحمہ اللہ فرمایا کر دے حیا جڑا ہے نا اے ایمان دے شعبے دے اندروں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبہ دا مطلب اے کہ حیا بندے نو ہر قسم دی معصیت اور گناہ تو روک دی ہے۔ حیا ایمان نو ہر قسم دی معصیت اور گناہ تو روک دی ہے۔ اس واسطے ایمان جڑا اے ایمان دے اندروں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا ایمان انسان دے اندر خیر ہی جڑا کہ وہ لے کے اوندی ہے۔ حیا دے اندر خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا ہر کام دے اندر جڑا نا وہ خوبصورتی نکھار پیدا کر دی ہے۔ جدے اندر حیا ہے وہ دے کام دے اندر وہ کام جڑا ہے اچھے کرے گا اور وہ دے کام دے اندر خوبصورتی آئے گی، نکھار آئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، بے حیائی جدو کسے دے اندر پائی جائے تے انہوں عیب دار بنا دین دیئے۔ جدے اندر عیب بے حیائی ہے نا وہ ہر اس چیز نو جدے اندر بے حیائی پائے جو انہوں عیب دار بنا دیئے۔ اور فرمایا وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ،
اور صدقے جائیے جدے اندر حیا ہے، اے حیا ہر چیز نو مزین کر دیندی ہے، یعنی خوبصورت بنا دیندی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ دین اسلام جو نا اے اخلاقیات دا درس دیندا ہے، اور اخلاقیات کدے اندر نے؟ جدے اندر ایمان ہے، حیا ہے، حیا جدے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ اللہ اللہ فرمایا ہر دین او دے اندر اخلاق ہے، اور فرمایا اسلام دا اخلاق جو ہے او حیا ہے۔ اللہ اللہ جڑے بندے اندر حیا ہے وہ اخلاقیات دے دائرے دے اندر رہندا ہے، جدے اندر حیا نہیں وہ اخلاقیات دے دائرے تو تجاوز کر دیندا ہے، وہ اخلاقیات دیاں دجیاں اڑا دیندا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ہاں جو چیز سب تو زیادہ پسندیدہ ہے نا بندے دی، وہ کی ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت اشجاع العصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں مخاطب ہوندیاں فرمایا ان فیک خصلتین، تیرے اندر دو عادتاں بڑیاں پیاریاں نے، یحبہم اللہ، جنہاں نو اللہ بڑے پسند کر دے نے، وہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا الحلم والحیا، ایک بردباری ہے اور ایک حیا ہے، یعنی دو خصلتاں تیرے وچ انج دیاں نے جیڑیاں تیرے رب نو بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے، انہاں دے اندروں فرمایا ایک حلم، بردباری، متانت، حوصلہ، اللہ اللہ، اور دوسری چیز کی یہ فرمایا وہ حیا ہے۔ تو حیا بھی اس بندے چ ہوئے گی نا، حوصلہ بھی وہ ہوئے گا نا جہدے اندر حیا ہوئے گی، جہدے اندر حیا نہیں وہ اندر حوصلہ نہیں ہے، وہ بندے اندر حوصلہ نہیں ہوئے گا، بندہ گل گل تے لڑائی کرے گا، گل گل تے جھگڑالو ہوئے گا، گل گل تے جڑا گالیاں نکالن والا ہوئے گا، گل گل تے اگلے دے گل پین والا ہوئے گا۔ اوئے انسان بن کے باجو باہر، تمہیں میں ٹھیک کر چڑنا، بے وقوفو، جمعے تھی دوڑتے نہیں باہر آ گئے، انسان بن کے بیٹھو۔ اللہ اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حیادار بندے دیاں جڑیاں نے وہ خصوصیات بیان کیتیاں نے۔ حیادار بندہ او دے اندر جڑا او لوکاں نال او دا برتاؤ اچھا ہوئے گا، اور اے چیز جڑی ہے بندے نو لوکاں دا گرویدہ بنائے گی۔ لوگ جس بندے اندر حیا ہے، شرم ہے، لوگ او دا احترام کرن گے، او دی عزت کرن گے، اور او دے نال میل جول بڑھان گے، میل جول رکھن گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ، اور پھر ایک گل اور ہے کہ جس اندر حیا ہے وہ اللہ بھی مدد کر دے نے، یعنی حیا ایک ایسا عمل ہے کسی شخص اندر اگر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے دی معاونت کر دے نے، خصوصی وہ دی معاونت ہوندی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین شخص ایسے نے ثلاثۃ حق علی اللہ، کہ اللہ دے اوپر انہاں تینا شخصاں دی مدد کرنا اللہ دے لازم ہو جاندہ ہے، یعنی اللہ اپنے تے لازم کر لیندے نے، ضروری کر لیندے نے کہ اللہ انہاں تینا بندیاں دی مدد کرن۔ انہاں دے اندر آپ فرماندے نے ایک وہ بندہ المقاؤنہم، فرمایا اللہ انہاں دی مدد کر دینا چو، فرمایا المقاتب الذی یرید العداء، ایک غلام ہے جڑا کسی دی غلامی دے اندر زندگی گزار رہا ہے، اللہ 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 او دے تے قرض بڑا ہے، آقا دا اپنے مالک دا قرض ہے اور قرض دے اندر زندگی گزاردا ہے، غلامی ہے، غلامی دے اندر او دی اپنے مالک نال مکاتبت ہو جاندی ہے، کمٹمنٹ ہو جاندی ہے کہ یار اینا تو میرا قرضہ دینا، جب تک میرا قرضہ نہیں دے گا میرے کو چھڈ کے کسی اور جگہ تے نہیں جا سکتا۔ وہ آندا ٹھیک ہے جی، ہن اے اپنی آزادی واسطے اپنے آقا او مولا دے نال جو مکاتبت کردا ہے نا، گل بات کر لیندا ہے کہ یار غلامی دے وچ بندے دی گل زندگی ہے،
غلامی تے بندے دا ضمیر ہی ختم ہو جاتا ہے، اپنی مرضی نال بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ دور اسلام دا دے اندر آقا اور غلام دا تصور ہے سی بہت زیادہ، ہن تے وہ تصور نہیں ہے، لیکن ہن ایک چیز ہے، ایک مثال طور تے کئی بندے کسے کول کم کردے نے، مالک کول مزدور لگے نے، انہاں پیشگی لئیے، پیشگی انہاں کول بہت زیادہ قرض ہو گیا، بہت زیادہ انہاں دے ذمے، اور وہ جب تک دین گے نہیں تب تک کسی جگہ تے جا نہیں سکتے۔ وہ یہ گل کر لیتا کہ جناب جدوں میں تہاڈا ایک قرض دے دیاں ادو سب میں تہاڈے تو آزاد ہاں، میں جتھے مرضی جاواں۔ اللہ اللہ، تو یہ چیز ہے۔ فرمایا المقاتب الذی یرید العداء، جیڑا غلام آزادی واسطے اپنے مالک نال مکاتبت کردا ہے، اللہ پھر اس بندے دی معاونت کردے نے، غیبی طور تے اللہ دی مدد کردے نے، غیبی طور تے اللہ انہوں رزق دیندے نے کہ وہ جلدی اپنی غلامی تو جڑا کہ آزادی دے اندر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا کیڑا بندہ اللہ اللہ فرماندے نے، دوسرا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، دوسرا وہ بندہ ہے جیڑا نکاح دا ارادہ رکھدا ہے تے نکاح کر کے دا دینے کہ میں گناہ تو بچ جاواں۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي یرید العفاف، فرمایا ارادہ برائی تو بچن دا ہے۔ جوان بندہ ہے، نوجوان ہے، وہ دے اندر بھی دل ہے، وہ دے اندر بھی خواہشات دا جذبہ ہے، لیکن وہ دے کول وسائل نہیں ہے۔ اسلام نے حکم دیتا ہے کہ نکاح کرو، نکاح کرن دے نال کی ہوئے گا، اللہ تعالیٰ تواڈے اندر حیا پیدا کرن گے، اور فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ جڑے تو آدھے رہو بے نکاح انہوں نکاح کرو، اور حکم شریعت نے دیتا ہے، فرمایا کہ بندے کو نان و نفقہ ہوئے تے بندہ نکاح کرے۔ نان و نفقے تو مراد کی ہے رہن سہن سے، نان و نفقہ سکنا، مکان کم کردہ بندہ اپنی بیوی اہلیہ نو جتھے رکھنا ہے انہوں کھلانا ہے، یہ بندے دے اوپر بندے دے ذمہ ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ یہ ارادہ کردہ ہے کہ اللہ میں یہ کب کر رہا ہے لیکن وہ کول وسائل کو نہیں، اللہ پاک اس بندے دی بڑی مدد کرنگے اگر انہیں ارادہ کر لیا ہے، اگر انہیں ارادہ کر لیا ہے۔ سونے محبوب دی بات ہے، آپ فرماندے نے الناکحُ یرید العفاف، جیڑا بندہ نکاح دا ارادہ کردہ ہے برائی تو بچن واسطے، اللہ اس بندے دی مدد ضرور کر دینے۔ برائی تو کیوں بچنا چاہتا ہے؟ کیونکہ دے اندر حیا ہے، برائی دے نیڑے نہیں جانا چاہتا، حیا نو اس چیز سے روک دیے، اور اے دے اندر جڑا کہ ادا ارادہ نکاح کرن دا ہے کہ نکاح کرن دے نال میں برائی دا دروازہ جڑا ہے وہ بند کر دیاں گا، بند ہو جائے گا، میں پاک دامن ہو جاؤں گا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے دی ایسے بندے دی مدد کر دینے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ، جو مجاہد ہے اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے والا، اللہ پاک ایسے بندے دی ضرور مدد کر دینے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے حیا نہیں تے کچھ بھی نہیں، جس اندر حیا نہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اے تے حیا دے فائدے کہ جس اندر حیا ہے وہ دے فائدے کتنے نے، آگے سنیے کہ اگر یہ چیز اللہ نہ کرے، نہ پائی جائے، حیا نہ ہوئے تے دے نقصانات کی نے۔ پہلا نقصان سنو، اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ پاک تو انو عدل و احسان ایک دوجے تے کرن دا حکم کر دینے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی جڑے رشتے نے اونا تے خرچ کرن دا اللہ حکم دے رہے نے، اور وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تو انو بے حیائی تے برے کماں تو روکن دا اللہ تعالیٰ حکم کر رہے نے۔ بے حیائی، برے کام، والبغی اور سرکشی، اللہ اینا تو انو روک دینے۔ تینہ چیزاں اللہ نے حکم دیتا ہے، اور تینہ تو اللہ نے روکے ہے۔ تین چیزاں اللہ نے حکم دیتا ہے، فرمایا اللہ تو انو عدل و انسان، عدل و احسان، عدل کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا عدل کرو، عدل جڑا ہے تقوی دے زیادہ قریب ہے۔
اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ احسان کرو ایک دوسرے تے. کوئی تواڈے کول آیا بھائی آیا ہے تواڈی مدد چاہندا ہے, تواڈے کول کوئی قرض چاہندا ہے, تواڈے کول ویسے ہیلپ چاہندا ہے, او دی ہیلپ کرو. او قرض چاہندا انہوں قرض دو, مدد چاہندا او دی مدد کرو. اے ہے احسان. اور اس چیز اس نیت نال نہیں کہ اج میں تے کر رہا کل میرے تے کرے گا, وہ عدلے دا بدلہ ہوئے گا, احسان نہیں ہوئے گا. اور پھر خرچ دا اللہ حکم دیندے نے کہ خرچ کرو اللہ دے رستے اندر, اور خرچ کرن لگے فرمایا اپنے قریبی رشتہ دار جڑے انہاں دا خیال رکھو. اور جو 3 چیزاں تو اللہ روک رہے ہیں وہ کیڑیاں نے؟ انہیں ایک برائی ہے, بے حیائی ہے اور سرکشی ہے. اللہ پاک فرماندے نے یعظکم, اللہ تانوں اس بات دی تلقین کر دینے لعلکم تذکرون, تاکہ تسی نصیحت حاصل کرو. تو جہدے اندر حیا نہیں نا, وہ نقصان کی ہے کہ انہیں اللہ دی بات نو منیا ہی نہیں, رب دے حکم نو منہ جٹلا دیتا ہے. اور جو اللہ دے حکم نو جٹلاندے نے ماندے نہیں, اللہ کہندے نے سرکش نے. اور سرکش لوگاں دا ٹھکانہ اللہ کہندے نے کہ اسی انہاں نو ذلیل دنیا اندر کر دینے ہیں, اور اللہ پاک فرماندے نے وساعت, اور انہاں نو اسی جہنم اندر جڑا داخل کرنے ہیں, اور وساعت مسیرہ, اور بری ہے اے پلٹ کے جان والی جگہ. کتنا نقصان ہے. مزید فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ان الذین یحبون, جڑے لوگ پسند کردے نے انتشی الفاحشۃ, کہ برائی جڑی ہے اینو اللہ لوگاں دے اندر رواج دے دیتا جائے. اللہ فی الذین آمنوا, جو ایمان والے نے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, انہاں دے واسطے اللہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت اندر عذاب ہی عذاب ہے. انہاں دے واسطے عذاب ہی عذاب ہے. جڑے لوگ پسند کردے نے, اللہ پاک فرماندے نے, جڑی میں آئے شروع دے اندر سورہ نساء دی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں چاہنا تواڈے تے اپنی رحمت کراں, تواڈی توبہ قبول کراں. اور فرمایا او لوگ جڑے دنیا دار نے, فرمایا کہ وہ چاہتے نے کہ تواڈے اندر جڑا کہ وہ برائی نو عام کر دیتا جائے. شیطان چاہتا ہے برائی عام ہوئے, رب رحمان چاہتے ہیں برائی دا کلا کما ہوئے. تو کلا کما کرنے واسطے ضروری ہے انسان دے اندر حیا دا ہونا. جدے اندر حیا نہیں وہ برائی دا دل دادا ہے, برائی کرے گا, برائی نو رواج دے گا, برے کم کرے گا, برے کماں نو ایجاد کرے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے لوگاں دی مذمت کی تھی. سورہ النور آیت نمبر 19 اللہ پاک فرماتے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ, فرمایا او لوگ جڑے پسند کردے نے کہ لوگاں دے اندر, ایمان والیاں دے اندر جڑا کہ بے حیائی پھیل جائے. اللہ پاک فرماندے نے انہاں لوگاں دے واسطے بہت دردناک عذاب دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی. اللہ اللہ اللہ. تو ایک بات سنو, جڑی میں اے ہون تک گفتگو کیتی ہے نا, اے دا لب لباب حاصل کیا ہے؟ وہ یہ جڑی تاریخ 14 فروری اج دی تاریخ, اس تاریخ نو مغرب دے اندروں اینو نکالیا گیا ہے. اور اینو جڑا نا اے ہن ساڈے برے صغیر پاک و ہند دے اندر بھی, مشرق اندر بھی لوگ جڑا کہ سیلیبریٹ کر رہے نے. اللہ اللہ اینو اور انہاں نو پائی نہیں میں ذرا باؤ نیچے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مذمت کیتی ہے اس چیز کی. اور جو لوگ 14 فروری کا دن مناندے نے اور انہوں نام دیندے نے ویلنٹائن ڈے. ہاں جی, ویلنٹائن ڈے, ڈے دا معنی ہوتا ہے دن, اور ویلنٹائن ایک شخص دا نام ہے. سینٹ ویلنٹائن ڈے یعنی ایک شخص کے نام نال انہوں جوڑ کے نتھی کر کے انہوں منایا جاتا ہے. انہیں دی اصلیت کی ہے, اصل دے اندر سمجھیے بات, ذرا بات قابل غور ہے.
ایک کتاب ملتی ہے بازاروں، مولانا زیغم مل اسلام انہوں دی کتاب لکھی ہے جہاں نام ہے غیر اسلامی تہوار. اتنی موٹی کتاب ہے، وہ اندر پورے سال دے اندر جتنے بھی مغربی خاص کر کے تہوار منائے جاندے نا، بسنت کہہ لو، 14 فروری کہہ لو، ویلنٹائن ڈے، عورتوں دا عالمی دن 8 مارچ حقوق نسواں دے نا تے اینو منایا جاندہ ہے، اور مزدور ڈے منایا جاندہ ہے، فادر ڈے، مدر ڈے، ہاں جی، اور کڑے کڑے ڈے نے. اللہ اللہ، تو یہ بڑی کمال دی کتاب ہے، اپنے گھر لے آ کے رکھو. مکتبے تو مل جاندی ہے، بازاروں کتاباں دی دکان جڑی ہے یہ لے آ کے لازمی رکھو. یہ پڑھو، اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، تاکہ ساڈے نوجوان بچے جو سکولاں، کالجاں، یونیورسٹیز دے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، کم از کم انہاں تک یہ جڑا ہے پیغام پہنچے. جڑے جڑے دن منائے جاندے نے کالجاں، یونیورسٹیاں، زیادہ بیماریاں سکولاں کالجاں دے اندر نے. پڑھے لکھے جڑے ساڈے اج دی جنریشن دے اندر یہ بیماریاں زیادہ پائیاں جاندے بنسبت انہاں لوگاں دے جڑے سادہ لوگ، نمازی اور محلیاں دے اندر، پنڈاں دیہاتاں دے اندر رہن والے نے، مدارس اندر پڑھن والے نے، انہاں اندر بہت کم ہے. لیکن یہ بھی ویکھو ویکھی انہاں دی نقالی. اے شخص جڑا ہے نا روم دا رہن والا ہے، اور 469 عیسوی دی بات ہے کہ اے شخص انہیں اپنا مذہب بدلیا، اور اس وقت دی حکومت دے تحت انہاں قید کر لیا اور قید خانے دے اندر ڈال دیتا. اور جڑا جیلر سی وہ دی بیٹی انہوں کھانا دے رہی، ایک دو دفعہ آئی، اے اس سے فریفتہ ہو گیا اور اے دا دل ہوتے آ گیا، اور انہیں او دے نال اپنے جذبات جڑے نے لکھے، اور انہیں اے دے نال لکھے حتیٰ کہ انہوں پھانسی دی سزا تجویز ہو گئی. اور جدوں یہ پھانسی تے انہوں لٹکان لگے نا، انہیں آخری پیغام اپنی اس محبوبہ دے نام لکھے ہے، اور جس دن انہوں سولی ہوئی ہے، اور جس دن انہیں نام لکھے ہے، پیغام محبت لکھے ہے، وہ دن 14 فروری سی، اور انہوں پھانسی دے دیتا گیا. بعد دے اندر انہاں اس بدبخت نو جدو یہ پیغام پڑھے ہے، انہاں آکھیا جی یہ تے بندہ محبت دا دل دادا سی، اس واسطے ہر سال انہاں اس پھانسی جس دن دیا گیا ہے، اور انہیں پیغام لکھے ہے 14 فروری اس دن انہاں منانا شروع کرتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے لکھی ہے کہ تیسری عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسری صدی دی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دنیا تو رفع آسمان تے گیا 3 صدیاں گزر گئیاں. بعد دے اندر عیسائی پادری کلیسیاں دے اندر اپنے چرچا دے اندر رہندے نے، اور عیسائیاں دے اندر جڑا کہ چیز ہے کہ جڑے پادری ہوندے ہن تے نہیں، پہلے دی بات ہے، عیسائی جڑے پادری نے انہاں نوں راہب کہا جاندا ہے، اور انہاں دی ڈیوٹی یہی ہوندی ہے کہ اپنے کلیسیا دے اندر انہاں نوں بادشاہ دی طرح لوگ مانتے ہیں کہ اے دے نال نگران عورتاں کواریاں جڑیاں نے وہ رکھیاں جاندیاں نے، تاکہ اے جڑا چاہتا ہے کہ ساڈی بیٹی جڑی ہے وہ رب والی بنے، وہ کلیسیا چھڈ آؤندے، وہ نکاح نہیں کرتے. این سمجھو کہ وہ نکاح کلیسیا نال ہی ہو جاتا ہے. ہن اس پادری دا ایک راہبہ، کیونکہ پادری نو راہب اور پادرین نو راہبہ کہا جاتا سی، راہبان راہبہ راہب، اینو ایک راہبہ دے نال جڑا کہ او محبت ہو گئی، کیونکہ انہاں دے اس وقت دے قانون دے مطابق پادری اس راہبہ نال راہب نکاح نہیں سی کر سکتا. انہیں انہوں کہا کہ انج دے اسی کچھ کر نہیں سکتے. انہوں کہنے لگا مینوں ایک خواب آئی ہے، اور خواب دے اندر میں دیکھیا ہے کہ مینوں الہام ہویا ہے کہ میں تیرے نال نکاح کرن لیا. انہیں اپنا خواب اپنی راہبہ نوں دسیا، اور انہیں دی بات تسلیم کر لی، راضی ہو گئی، اور انہاں دونوں مل کے جڑا کہ چرچ دے اندر کلیسیا دے اندر جڑا برائی کی تھی، اور پھر اس پداش اندر انہاں دونوں نوں سولی چڑھایا گیا، قتل کر دیتا گیا. اور بعد دے اندر جڑا 14 فروری دا دن سی، بعد دے اندر اینوں جڑا کہ اے نام تمغہ مل گیا کہ اے تے جڑا نا اللہ اللہ
یہ شہید ہے، شہید دا نام دے کے یہ ہر سال جڑا کہ یہ دن منا دے مغرب دے اندر۔ اور ایک ساڈے روزنامہ جنگ نے 2001 دی سرخی ہے، ایک دی اخبار دے اندر بات لکھی ایک پروفیسر دی، جنہ کہ امریکہ دے اندر تعلیم حاصل نہیں صرف کیتی بلکہ اتھوں دیاں یونیورسٹیز دے اندر پڑھایا بھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اتھوں نکل کے اپنے ملک آیا پاکستان دے رہن والے ساڈے کئی جوان جڑے نے جناب انہوں نے نشے وے ہن ویکھ لو ہر بندہ وہ گیت یہ گا رہا ہے، جنوں ویکھ لو بچے نوں وہ کوشش یہ کردا جی میں پاکستان رہنا ہی نہیں، کتھے جانا ہے جی میں یورپ جانا ہے، یورپ کنٹری دے خواب دیکھدا ہے، صبح اٹھدے ہیں رات نوں سوندے ہیں، گانے انہاں دے جناب انہاں دیاں فلماں دیکھدے نے، انہاں دی ڈائلاگ بولدے نے اور انہاں دے خواب جڑے دیکھدے نے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم نے اور انہاں دے قانون دے مطابق انہاں دے شہراں دے اندر رہنا ہے، اپنی مرضی نہیں بندہ کر سکتا۔ اسلامی ممالک جاؤ، حاجی صاحب ساڈے بیٹھے نے، حاجی ارشد صاحب اللہ صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمان ماشاءاللہ، انہاں نوں پوچھو رہندے نے اوتھے ماشاءاللہ ریاض سعودی عربیہ اسلامی ممالک جاؤ اتھے آزادی ہے، عبادت کرو، عمرہ کرو، حج کرو، اللہ اللہ جدو دل کرے آگے عمرہ کر لو، طواف کرو، رب دے گھر دی زیارت کرو، کمائی بھی ہے اور عبادت بھی ہے، بندہ اسلام نال اٹیچمنٹ رہندا ہے۔ اللہ اللہ تو یہ پروفیسر صاحب بیان کر دے کہ میں اتھے دیکھیا کہ جدو یہ 14 فروری کا دن ہے نا، نوجوان بچیاں بالکل برہنا اپنے جسم دے لباس اتار کے انہاں اپنے جسم دے او عضو جنہاں نو چھپانا ضروری ہے انہاں دے اوپر اے جڑا نا اے دا نام لکھ کے نا ویلنٹائن ڈے ہے جی، اے لکھ کے اپنے انہاں اعضاواں دے اوتے چسپاں کیتا یعنی لگایا ہے اور اے دن منان نہیں آنے۔ انہاں دیکھیا اور دیکھ کے کہنے لگے کہ میں یہ چیز ویکھ کے اتنی منو غیرت آئی، اتنی شرم آئی کہ میں اس تو بعد پھر اتھے رہنا گوارا نہیں کیتا، میں فوری ویزا لوایا اپنے ملک آیا اور میں اپنے ملک آ کے میں ہوں الحمدللہ خوش ہاں۔ اور وہ اپنا رونا لکھتے نے بیان کرتے ہیں کہ میں ہوں جدو اپنے اس ملک دے جواناں نو دیکھنا کہ جدو اے انہاں دی نکالی تے دن نو مناندے نے تو پھر مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ انہاں بچیاں نو دستے نے سبق دینا چاہتے ہیں کہ تسی مادر پدر مسلمان ہو، مسلمان پیدا ہوئے ہو، اے جڑا نعرہ لگاندیاں نے عورتاں اس دن باہر نکل کے ننگے منہ اپنے ننگے سر کر کے اور محبت دے پیغام لکھ کے پھول ایک رکھ کے گلاب دا اور کارڈ لکھ کے او دے اندر جڑا کہ وہ اشعار لکھ دیاں نے محبت بھرے اور اجنبی کوئی بھی انہوں دیندیاں نے یا کسی دے ذریعے نال انہوں پہنچاندیاں نے، اس طرح پھر اگوں بچے بھی نوجوان وہ بھی انج کر دینے اور اس رسم بد نو ویلنٹائن ڈے دا نام دیندے رہے۔ ویلنٹائن ڈے اے دا نام ہے، ایڈی بےہودگی والا یہ لفظ ہے اور ایڈی بےہودگی یہ پھیلاندا ہے کہ یہ دے اندر کوئی کسی دی جڑا کہ شرم نہیں، حیا نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تیرے چو حیا ختم ہو جائے پھر جو تیرا دل چاہے تو او کر۔ میری ماواں بہناں بچیاں اور میرے بزرگ بھائی ساتھی آئے ہو، میں ایک پیغام دینا چاہنا ساڈے واسطے اے لوگ اللہ اللہ متبع پیروی نہیں انہاں دی کرن رکھدے سی، ساڈے واسطے ہیرو نہیں، ساڈے واسطے ہیرو صلاح الدین یوسف نے، صلاح الدین ایوبی نے، اللہ اللہ ساڈے واسطے کمال دے وہ لوگ نے جڑے اسلام دے ہیرو نے۔ انہاں دی ہسٹری پڑھو، انہاں دے نقش قدم تے چلو، صحابیات طیبات دے نقش قدم تے چلو اور نوجوان صحابہ کرام جرنیل صحابہ جڑے نے انہاں دے نقش قدم تے چلو، برے لوگاں دے نقش قدم تے نہیں چلنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جڑا کسے قوم دی نقل و حرکت اختیار کرے گا اور یہ دیتے انہوں موت آئے گی، قیامت دے دن انہاں بدبختہ دے وچوں اٹھایا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشۃ، فرمائے بہت بری بے حیائی ہے۔ اسلام نے حکم دیتا ہے اور جوان مردہ اور عورتوں کو کی دیتا ہے، فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو۔ اللہ اللہ
یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جڑا تواڈے جو طاقت رکھدا ہے نکاح کرنا چاہیے، فإنہ غض للبصر واحسن الفرج، فرمایا کہ اے تواڈی نظر نو جھکائے گا عمل اور تواڈے اندر حیا پیدا کرے گا۔ اپنے جوان بچیاں دا نکاح فوری کرو، اپنی بیٹیاں دا نکاح جلدی کرو، تاخیر نہ کرو اس محبوب عمل دے اندر، وگرنہ بے حیائی پھیلے گی۔ اور اسلام نے اس چیز کا درس دیتا ہے کوئی عورت اپنی مرضی نال اپنا نکاح نہیں کر سکتی، یعنی کہ آپ جا کے آکھے کسی جوان بچے نو کہ میں تیرے نال نکاح کرن لگی ہاں، او اپنا ہاں یہ ہے بچہ اچھا ہے، وہ اپنے باپ نو اشارہ کنایا کہہ سکتی ہے، لیکن آپ جا کے بچے نو نہیں کہہ سکتی، کوئی بچی عورت کوئی کسی مرد نو نہیں کہہ سکتی اپنا نکاح دے نال نہیں کر سکتی۔ اسلام نے کہا لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں۔ جون سی عورت ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کرے گی، فرمایا او دا نکاح نہیں، وہ باطل ہے اور زنا ہے۔ اللہ سمجھ دی سانو اور فکر دی اور اس عمل دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا اللہ۔